سامعین اکرام، بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھی اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ اس نے اپنی خدائی وحدانیت اور توحید سے متعلق آیات رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں اور ایک دعوت فکر دی ہے، اس بات کو اللہ نے قرآن کریم میں بارہا دہرایا ہے کہ اے میرے بندوں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں، اور زمین و آسمان چھوڑو، وفی انفسکم، خود تمہاری ذات میں ہم اپنی وحدانیت، اپنی توحید، اپنی قدرت، اپنی خدائی کے وہ شاہکار، وہ نشانیاں، وہ علامتیں تمہیں دکھائیں گے کہ تم طوعاً ہو یا کرہن ہو، یعنی دل سے مان لو یا پھر مجبوراً تمہیں ماننا پڑے، ہر صورت میں تم یہ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے انہ الحق، کہ اللہ ہی وہ ذات برحق ہے کہ جو اس تمام کائنات کا خالق، مالک اور اس تمام کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے بارہا دعوت فکر، تدبر، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اور وہ جو حد سے آگے نکل گئے، سرکش ہوئے، باغی ہوئے، مخلوق خدا پر ظلم، زیادتی، ناانصافی اور جبر کرنے والے بنے، اور ان کے ظلم اور ناانصافیوں کے پیمانے جب لبریز ہوئے تو اللہ نے انہیں نہ صرف صفحہ ہستی سے مٹایا بلکہ ان کے انجام کو تمام رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت اور سبق بنایا، اور ان کے بارے میں بھی کہا فسیروا فی الارض، اے میرے بندوں گھومو زمین میں، دیکھو فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرمین کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جھنجھوڑا بہت سے عنوانات، بہت سی باتیں، بہت سے موضوعات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جھنجھوڑ کر انہیں حق، انصاف اور سچائی کے لیے کھڑے ہونے، مضبوطی کے ساتھ حق بات اور سچ بات کو رکھنے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے نہ صرف حکم فرمایا بلکہ بارہا اللہ نے انہیں سمجھایا بھی۔ کبھی قرآن مقدس کا ذکر کیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، بڑی ہی مبارک اور برکت والی کتاب ہم نے اے حبیب مکرم، نور مجسم، محبوب دو عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، لیدبروا، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات، اس قرآن مقدس کی آیات میں تدبر اختیار کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کتاب مقدس میں غور و فکر کرے، نصیحت حاصل کرے وہ جو اولو الالباب ہیں۔ اولو الالباب لبن کی جمع الباب ہے، لب کہتے ہیں مغز کو، لب کہتے ہیں عقل کو، یعنی اللہ نے پہلا، سب سے پہلا حکم جو تدبر اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلے جسے جھنجھوڑا ہے وہ اولو الالباب ہے۔ اولو الالباب یعنی وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، وہ لوگ جو فہم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو زمرہ
دانشمند میں آتے ہیں، جو قوم و ملت کے دانشوران ہیں، وہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، جسے اللہ نے علم اور تعلیم کے زیور اور نور سے آراستہ کیا، جن کے سینوں کو اللہ نے تعلیم سے اور علم سے کشادہ فرمایا، منور فرمایا، ایسے لوگوں کو بارہا اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ قطار میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والا شخص وہ ہو جو اولو الالباب ہو، قیادت کے لیے کھڑے ہونے والا وہ شخص ہو جو اولو الالباب ہو، دعوت فکر دینے کے لیے کھڑے ہونے والا شخص وہ ہو جو اولو الالباب میں ہو۔ اولو الالباب سے مراد کون؟ پڑھا لکھا طبقہ، دانشوران قوم، وہ جنہیں اللہ نے علم و تعلیم سے آراستہ کیا، وہ جو عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، جو بیچارے اسکول نہیں گئے، کالجز نہیں گئے، مدارس نہیں گئے، جو اپنی زندگی کو مزدوری میں، محنت میں، شب و روز کے تکالیف میں کیسے ویسے گزر بسر کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے، جن کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہی بڑا مشکل، کٹھن و دشوار ہے، وہ کیا بیچارہ کھڑا ہوگا؟ کھڑا اسے ہونا ہے کہ جسے تعلیم کے لیے چنا گیا، جسے علم کے لیے چنا گیا، جسے قیادت کے لیے چنا گیا، جسے فکر کے لیے چنا گیا، جسے آگے بڑھ کر حق کے لیے علم بردار بننے کے لیے چنا گیا، کہ جسے اللہ نے دانشمند بنایا، جسے اہل علم بنایا، اہل قلم بنایا۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جو تحریکیں اٹھی، جو جماعتیں کھڑی ہوئی حق کے لیے، یقیناً ان کی سربراہی، ان کی قیادت، ان کی رہنمائی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ طبقے نے دی ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ جہلا نے بھی کہیں قیادت کی ہوگی؟ نا تعلیم یافتہ طبقہ قیادت کرتا ہے، اور جب قیادت جاہلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو نمونے ہمارے سرزمین پر آج موجود ہے، کہ پڑھے لکھے طبقے کو کونے میں کھڑا کر کے جب جاہل لوگ قائد بن جاتے ہیں، رہنما بن جاتے ہیں، تو پھر ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں، میں بس اشارہ دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ دستور خداوندی ہے، جس کے سوا رتبے، اس کی سوا ذمہ داریاں، جس کے رتبے سوا ہیں، یعنی جس کے رتبے بلند ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی بلند ہیں۔ تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ انقلاب جو برپا ہوئے ہیں، اس انقلاب کے برپا ہونے کی بنیاد، کلید اور اساس یہ تعلیم یافتہ طبقے نے ڈالی ہے۔ امت میں غور و فکر کی روح پھونکنے والا کون ہے؟ پڑھا لکھا طبقہ۔ امت کے اندر بیداری پیدا کرنے والا طبقہ کون ہے؟ یہی طبقہ۔ حق کے لیے، سچائی کے لیے آگاہی پیدا کرنے والا، لوگوں کو منظم کرنے والا، ترکیب بنانے والا، تشکیل بنانے والا، حکمت عملی طے کرنے والا کون ہے؟ دن بھر محنت کرنے والا مزدور، یا پھر وہ جو پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، علم سے، تعلیم سے، تمام علوم سے جو آراستہ ہے، جو دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کے دعوے کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ وہ دانشوران قوم میں ہے، تعلیم یافتہ طبقے ملت میں ہے، جو خود بھی دعوے دار ہے، اس کے دعوے کو تسلیم بھی کیا گیا۔ ہمیشہ تاریخ بتاتی ہے ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہی ہمیشہ بنیادی رہی ہے، اور جب جب اس طبقے نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، سمجھا، اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے، حق کے لیے کھڑے ہوئے، ایک بنیادی اور مثبت کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو نہ صرف قبول فرمایا، اس میں آسانی بھی فرمائی، اس میں برکتیں بھی نصیب فرمائی۔
تاریخ اس بات کی گواہ ہے، چاہے وہ مذہبی معاملات ہو، چاہے وہ دینی معاملات ہو، چاہے وہ سماجی معاملات ہو، چاہے وہ تعلیمی معاملات ہو، چاہے وہ تجارتی معاملات ہو، اس تعلیم یافتہ طبقے نے جب کھڑے ہو کر آواز اٹھا کر اپنی کمر کو باندھا ہے اور کمر بستہ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے برکتوں سے نوازا، کامیابیوں سے ہمکنار کیا، ان تحریکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، حالات جب ناگفتہ ہیں، ناقابل بیان ہیں، معیشت چرمرا چکی ہے، نوجوان روزگار کے لیے پریشان، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں اب یہ تعلیم یافتہ اسی طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنی ذمہ داری کا احساس جگائے اور اس بات کو سمجھے کہ جب تک یہ تعلیم یافتہ ہمارا طبقہ بیدار نہیں ہوگا، جب تک اسے ہوش نہیں آئے گا، جب تک یہ سر جوڑ کر نہیں بیٹھے گا، جب تک یہ حالات کا جائزہ نہیں لے گا، جب تک یہ اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، تحریک نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پائے تکمیل کو پہنچ سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے کی۔ آپ کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے، آپ دامن نہیں جھٹک سکتے۔ آج دیکھیں حالات کیا ہیں، پورے ملک کو دیکھیں اور اس تمام ملک میں سب سے بدتر حالت قوم ملت کے نوجوانوں کی ہے، ان محنت کرنے والے مزدوروں کی ہے، اور ہمارے شولاپور شہر اور ضلع کو دیکھے تو یہاں اکثریت کامگاروں کی ہے، اکثریت مزدوروں کی ہے، اکثریت محنت کش لوگوں کی ہے، اکثریت دن بھر محنت کر کے جن کے گھروں میں چولہا جلے ایسے لوگوں کی ہے۔ اور آج کے ان حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ چوٹ، سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ پریشانی جسے لاحق ہوئی ہے وہ یہی غریب، مسکین، مزدور اور محنت کش طبقہ ہے۔ اب یہ سوچیں بیٹھ کر کہ ایسے مشکل حالات میں ہم نے، میں نے، آپ نے اور خاص کر تعلیم یافتہ طبقے نے کیا اپنے آپ کے اندر اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ ان پریشان حال، مشکل میں گھرے ہوئے، تکلیف زدہ جو مدد کی گہار لگا رہے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے کون آگے آئے گا؟ کیا اس کا ہم نے کوئی محاسبہ کیا، جائزہ لیا، کیا فکر کی، بیٹھے مشورہ کیا سر جوڑ کر بھئی کیا آگے کے حالات کو کیسے سدھارا جائے، کیسے درست کیا جائے، کیسے اس گڑھے میں گرتے ہوئے مسلمان ایمان والے بھائیوں کو جو مفلسی اور غربت کی وجہ سے ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوں گے، عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہوں گے، اخلاق کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جائیں گے، ان کا اللہ کی ذات پر توکل بھی کمزور ہو جائے گا، یہ مفلسی اور غربت کی وجہ سے ہے۔ تو کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ ان مفلس، نادار اور غربا کے لیے کچھ تو راستہ نکالیں، بس کوئی قدم تو اٹھائیں؟ مدد و نصرت اس کے ہاتھ میں ہے، کامیاب ہم نہیں کرتے کسی کام کو، شروع کرنا ہمارا کام ہے، ختم کرنا اس کا کام ہے۔ شروع ہم کرتے ہیں، برکتیں، تائید اور نصرت اس کی طرف سے آتی ہے۔ عزیزان محترم، کیا یہ ہمارے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، روشن خیال ان لوگوں کی آج یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ بیٹھے سوچیں، فکر کریں، کوئی راستہ نکالیں، کوئی حل نکالیں؟ کیا ایسے ہی ہم لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے؟ کیا یہ ہماری خاموشی اگر ایسی ہی ہے تو کیا یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ حضور نہیں پوچھیں گے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ یقیناً سوال ہوگا، اس دن کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ تو فکر آج ہی کریں اپنی،
یہ آخرت کے لیے کرے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، تب برکتیں آئے گی۔ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں، بس یہ دیکھیں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس رب کے لیے کریں گے تو اس کام میں، اس عمل میں خلوص بھی ہوگا، برکتیں بھی ہوگی، تائید بھی ہوگی، نصرت من اللہ بھی ہوگی۔ عزیزان محترم، آج ہم اپنے حالات کو تو دیکھیں، تو زیادہ ادھر ادھر نہیں لے کے جاؤں گا، وقت کم ہے، کیونکہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے وقت بھی کم رکھا جا رہا ہے، حالات کا بھی تقاضا ہے۔ بس بنیادی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے حالات کا ہم جائزہ لیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو ہلکا سا عذاب چکھاتے ہیں، عذاب دیتے نہیں، چکھاتے ہیں۔ دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں اتارتے، بستیوں کو برباد نہیں کرتے، پہلے ہلکا سا عذاب دیتے ہیں، ہلکی سی تکلیف دیتے ہیں، فوراً بڑا عذاب نہیں اتارتے۔ لعلہم یرجعون، اور یہ ہلکی سی بھی تکلیف، ہلکا سا بھی عذاب چکھانا اس لیے ہے، دینا نہیں، چکھانا، اور چکھنا یہ ادنا فرض ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ بندے لوٹیں اپنے رب کی طرف، تاکہ بندے لوٹے اپنے پروردگار کی طرف، تاکہ بندے لوٹے اپنے رسول کائنات کی طرف، اس حبیب مکرم کی طرف کہ جس نے اس دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، جس نے آپ کو سرخرو ہونا، کامیاب ہونا، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بھی سکھایا، سلیقہ بھی سکھایا، اسوہ بھی دیا، راستہ بھی دیا، راستے پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ یہ تکلیف اس لیے ہے کہ لوٹو اپنے رسول کی طرف، لوٹو اپنے حبیب کی طرف۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے بھائی ہمارے ساتھ ہی کیوں۔ اللہ فرماتا وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر رتی کے برابر بھی ظلم نہیں فرمایا کرتا، اس کی ذات پاک ہے۔ ایمان والے تو ایمان والے ہیں، فرعون جیسے بدبخت پر بھی اس نے فوراً گرفت نہیں فرمائی۔ اپنے پیارے موسیٰ، اپنے کریم کو کہا جاؤ فرعون کی طرف، کیا کہا جا کے فرعون کو دھمکی دے کر آؤ، ڈرا کر آؤ، اسے برا بھلا کہہ کر آؤ کہ بدبخت باغی شیطان، تو اللہ کا منکر ہے، خود کو خدا کہتا ہے۔ یہ کہا قولا لینا، موسیٰ جب فرعون کے پاس جائیں فقولا لہ قولا لینا، بڑی نرم بات کریں۔ کس سے کریں؟ کس سے کی جائے نرم بات؟ کہا وقت کا سب سے بدبخت، نہ صرف خدا کا دشمن بلکہ تمام مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنے والا، صرف اللہ کا دشمن نہیں، مخلوق کا بھی دشمن، ایسے کے پاس بھی جب بھیجا اپنے رسول کو، آپ جو ہے نصیحت فرمائی کہ موسیٰ سخت بات نہیں کہنا، نہ سخت بات نہیں کہنا، قولا لینا، نرم بات کہنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سن کر نصیحت پکڑ لے یا پھر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ بھی تو جانتا تھا کہ وہ نصیحت نہیں پکڑے گا، اللہ بھی تو جانتا تھا وہ ہدایت کے نور سے اس کا دل روشن نہیں ہوگا۔ کیوں کہا؟ تعلیم دینے کے لیے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت کے امت، اے داعی اسلام، ایک وقت آئے گا تم نبی کی امت ہوگے، اور نبی نے دعوت اسلام دی تھی، نبی نے اسلام دین حق کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ جب نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری، دعوت کی جو ہے ذمہ داری، اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری، دین اسلام کی، قرآن کی، سنت رسول، اسوہ رسول کی طرف
بلانے کی ذمہ داری اے نبی کی امتیوں تم پر ہوگی، اور تمہارے لیے ایک مثال قائم کی جائے گی۔ فرعون کے پاس بھی جب نبی جاتے ہیں تو اسے دعوت دیتے ہیں تو نرم انداز میں دیتے ہیں۔ تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہوگی، جب تم غیر مسلموں کی طرف جاؤ گے، جب تم دوسرے لوگوں کی طرف جاؤ گے تو تمہیں وہی نرم بات کرنی ہوگی۔ تمہیں دین اسلام کی طرف بلانا ہے تو نرمی کے ساتھ بلانا ہوگا، اخلاق کے ساتھ بلانا ہوگا، کردار کے ساتھ بلانا ہوگا، شگفتگی کے ساتھ بلانا ہوگا، محبت کے ساتھ بلانا ہوگا، سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ بلانا ہوگا۔ تمہارے الفاظ تلخ نہیں ہونے چاہیے، تمہارے انداز گفتگو سخت نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زبان، تمہارا دل نرم ہونا چاہیے۔ دیکھو میرے نبی کا بھی یہ طریقہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کر کے ہمارے سامنے قرآن مقدس میں بیان کیوں کیا؟ تاکہ ہم نصیحت پکڑیں، کہ بس قصہ کہانی سنانے کے لیے بیان کر دیا کہ موسیٰ گئے تھے، ایسے انہوں نے نرم بات کی، اللہ نے ایسے کہا تھا۔ یہ سب ہمیں کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ اللہ کا منشا سمجھ سکے۔ کوئی اور تو آ کر اب آج کی تاریخ میں ہمیں نہیں بتائے گا کہ اے مسلمانوں دیکھو ذرا کیا ہوا تھا اس وقت۔ یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا، اور اس قرآن مقدس کو ہمارے لیے نصیحت کی کتاب بنایا، تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں اور اپنے حالات کا جائزہ لے کے ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم یافتہ طبقہ ہو، چاہے وہ اہل ثروت ہو، چاہے ہم ہو دین اسلام کے علم بردار۔ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں؟ محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا جائے، اور پھر یہ اپنے آپ سے پوچھا جائے کہ وہ جو دعوت کی ذمہ داری ہمیں دی تھی اللہ اور اس کے رسول نے، کیا اس دعوت دین اسلام کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا؟ نہیں پہنچایا، تبھی تو یہ پریشانیاں ہیں۔ اپنی ذلت اور رسوائی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو کوئی مصیبت، پریشانی یا آزمائش کہیں تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے کرموں کا پھل ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یاد رکھو اللہ تمہارے اکثر غلطیوں کو تو معاف اور درگزر کر دیتا ہے۔ یہ بھی جو مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے تمام اعمال کا بدلہ نہیں، کچھ عمل کا بدلہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے کثیر کہتے ہیں بہت ساری، اللہ بہت ساری غلطیوں کو، گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم پر آزمائشیں ہیں یہ کچھ عمل کا بدلہ اور کمائی ہے جو ہماری طرف ہے۔ عزیزان محترم، ہم سمجھیں اس بات کو، اور سب سے پہلے سمجھنے کی ذمہ داری تعلیم یافتہ طبقے کی، اسے مثبت انداز سے سمجھیں۔ یہ کوئی تنقید نہیں، یہ کوئی الزام تراشی نہیں، یہ بس میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو خود سمجھیں۔ انقلاب برپا کرنے والا طبقہ تعلیم یافتہ ہے، مزدور انقلاب نہیں برپا کریں گے۔ انقلاب برپا کرنے کے لیے ترکیب، ذہن، فکر، نظم، حکمت عملی، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کون فیصلہ کرے گا؟ کیسے مسائل کو حل کیا جائے گا؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ کون طے کرے گا؟ ذہین افراد، دانشوران قوم، تعلیم یافتہ فکر مند طبقہ، اپنے حالات کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں دلی میں سارے ہمارے سکھ بھائی بحیثیت کسان وہاں جمع ہوئے ہیں، اور حکومت کے کچھ ایک قانون ہے، وہ قانون کی مخالفت میں وہ اسے ظلم و زیادتی سمجھتے ہوئے، اسے کالے قانون سمجھتے وہاں کھڑے ہوئے۔ ان کی مخالفت کی بہت سارے وجوہات ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، وہ ایک بحث ہے، ایک لمبی بحث ہے۔ یہ اور بات ہے
کہ یہ جو قانون پاس کیے گئے ان کا نقصان صرف انہیں کسانوں کو نہیں ہوگا بلکہ ہر عام آدمی کی جیب پر اس کا حملہ ہوگا۔ یہ جو جس طریقے کے قانون لائے گئے اس کا بہت لمبا تجزیہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یقیناً کارپوریٹ سیکٹر کو، ویاپاری طبقے کو اس پر کمانڈ، اس پر غلبہ حاصل ہوگا، اور جب ان کے ہاتھ میں پوری زراعت آئے گی اور حکومت نے اس قانون میں ایک چیز ایسی کی ہے کہ اس نے سٹاک کرنے کی جو سمے سیما کہیں یا تعداد کہیں، کوانٹٹی کہیں، اسے ہٹا دیا ہے۔ پہلے آپ ایک حد تک مال کو سٹاک کر سکتے تھے، لیکن اب وہ سیما کو ہٹا دیا گیا۔ آپ سٹاک کیجیے جتنا سٹاک کرنا ہے، جب تک سٹاک کرنا ہے، اور اتنا سٹاک کیجیے کہ بازار میں اس چیز کی قلت آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں الزام تراجی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ وقت نہیں ہے آپ سے، اور کیوں نہیں کر رہا ہوں آگے کہوں گا۔ سٹاک کریں گے، سٹاک کرتے جائیں گے، اس وقت تک کریں۔ کیوں؟ آپ نے لمٹ ہٹا دی ہے نا، قانون کہتا ہے وہ کہ بھئی لمٹ نہیں رہے گی۔ پہلے لمٹ تھی، اگر آپ زیادہ سٹاک کرتے، دیر تک سٹاک کرتے، تعداد زیادہ ہوتی تو پھر باقاعدہ کارروائی کی جاتی۔ اب وہ سٹاک کی جو لمٹ ہے ختم کر دی، کریے آرام سے، حتیٰ کہ بازار میں اس چیز کی قلت ہو جائے، اس کی قیمتیں بڑھ جائیں، اور قیمت بڑھنے کے بعد اس کا اثر کسے ہوگا؟ مجھے اور آپ کو ہوگا۔ نقصان کسے ہوگا؟ مجھے اور آپ کو ہوگا۔ جو چیز آج جس قیمت پہ ہم خرید رہے ہیں وہی چیز کو ڈبل قیمت پر دے کر خریدنا پڑے تو بہت سارے امکانات ہیں۔ اب یہ اور بات ہے آگے کے حالات کیا ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عزیزان محترم، ہمارے کسان بھائی، ان کی ہر دکھ درد میں ہم شامل ہیں، ان کی ہر تکلیف میں ہم شامل ہیں۔ جو کوئی اپنے حق کے لیے، انصاف اور سچائی کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، یہ ہماری خیر امت ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے کہ ہم ان مظلوم لوگوں کے لیے کھڑے رہیں۔ یہ بات سب اپنی جگہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک بات سوچنے والی یہ ہے، کئی دنوں سے یہ کسان وہاں پر آندولن کر رہے ہیں، آہستہ 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 کرتے 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 جو دہلی کے جو ٹول ناکے ہیں ان ٹول ناکوں کو بلاک کیا گیا، ٹول فری کر دیے گئے، ناکوں کو کسانوں نے بلاک کر کے دہلی آنے والی جو راستے ہیں راستوں کو بلاک کیا گیا ہے۔ تقریباً ٹول ناکے بلاک کیے گئے ہیں آج، کچھ ایک ہو سکتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ نے اسے کھلا رکھا، لیکن اگر آدھے بھی مان لیجیے، جہاں تک مجھے علم ہے اس سے زیادہ راستوں کو انہوں نے بلاک کیا، ٹول ناکوں کو، بارڈرز کو انہوں نے، اندر کے راستے میں باقاعدہ بارڈرز کو، جو دہلی کے بارڈرز ہیں انہیں بلاک کر دیا گیا۔ ان کا طریقہ ہے، سپریم کورٹ نے کچھ اس کے تعلق سے وضاحتیں کی ہیں۔ آگے سبھی کسان کی 8 تنظیموں کو پارٹی بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا جب تک سارے پکشوں کی بات نہیں سنیں گے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان تینوں قانون کو سپریم کورٹ آن ہولڈ رکھے گا، موقوف رکھے گا جب تک فیصلہ نہ آئے۔ یہ آگے کا مسئلہ ہے جو بھی ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دہلی کے بارڈرز کو کسان بھائیوں نے اپنی مجبوری کی وجہ سے بلاک کر دیا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا کچھ وقت پیچھے جائیے، ایک شاہین باغ کا کانسیپٹ چل رہا تھا، سی اے اور این آر سی کے خلاف مخالفت میں لوگ آندولنوں پہ بیٹھے، دہلی میں بیٹھے، پھر اور کسی ایک ہائی وے کے ایک راستے، بارڈر پر نہیں، ٹول ناکوں پر نہیں، جو دہلی کے اصل سرحدیں بارڈر سے وہاں نہیں، بیچ میں کہیں آ کر بیٹھے۔ آپ سب کو یاد ہوگا جو دہلی میں حادثات ہوئے، فسادات ہوئے، اس سے پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ جب بیٹھے
تو پھر ڈپارٹمنٹ نے، حکومت نے کوشش کی کہ انہیں ہٹایا جا سکے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، گیدڑوں کے منہ میں بھی زبان آئی، تو کیا کہا، الٹیمیٹم دیا گیا۔ الٹیمیٹم کیا دیا گیا کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ انہیں نہیں ہٹا سکتا، یہ شاہین باغ تو اپنے حق کے لیے، سنویدھان کے لیے لڑے، ملک کے دستور کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا اگر پولیس ڈپارٹمنٹ انہیں نہیں ہٹا سکتا تو ہم اپنے طریقے سے ہٹائیں گے، پھر بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ آپ سمجھے ہیں ان باتوں کو؟ اب اس کے بعد جو حادثات پیش آئے، کس طرح ان سبھی آندولن کرنے والوں کو کھدیڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ آج تک ڈاکٹر کفیل خان بیچارہ NSA کے نام پر 6 مہینے وہ جیل میں سڑا، اللہ اسے آباد رکھے، سلامت رکھے۔ الہ آباد کے ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ یوپی سرکار نے جو کیا غلط کیا ہے، ضمانت دے دی گئی۔ یوپی سرکار نے کیا کیا، سپریم کورٹ گئے، CGI کے پاس گئے، بینچ جو بیٹھی CGI کی بیٹھی، چیف جسٹس نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ڈاکٹر کفیل خان کو رہا کیا، بالکل صحیح کیا۔ الہ آباد حکومت نے، یہ یوپی حکومت نے جو فیصلہ کیا غلط فیصلہ کیا۔ تو اتنا ظلم، اتنی ناانصافی، UAPA لگایا گیا، NSA لگایا گیا، فساد دنگا بھڑکانے والے کہہ کر انہیں جیلوں میں ٹھوسا گیا۔ آج بھی ایک بیچارہ، ایک صحافی پترکار، جو اس کا جرم یہ ہے کہ مسلمان ہے، آج تک وہ اتنے مہینوں سے جیل میں سڑ رہا ہے۔ اور دوسرے جو بدبخت لوگ ہیں انہیں ایک دن میں فیصلہ جو ہے ضمانت مل جاتی ہے، اور بیچارے اس طرح سے دوسرے سڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اس تناظر کو دھیان میں رکھیں۔ دہلی کے بارڈرز کو سیل کیا گیا، راستوں کو بلاک کیا گیا، اور بڑے زور و شور سے یہ چلایا جا رہا ہے۔ وہ وقت تھا کہ الٹیمیٹم دیے گئے، نہیں ہٹے تو ہم ہٹائیں گے۔ اب وہ زمانے کہاں گئے؟ اب کہاں ہمت ہے ان گیدڑوں میں؟ اب ہمت ہے؟ اب آ کر بول کر بتائیں، اب ہمارے کسان بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بتائیں، اب ان سکھ بھائیوں کے سامنے کھڑے، وہ بھی مائنورٹی ہے نا، سکھ بھائی کیا ہیں؟ مائنورٹی ہے، ہم بھی مائنورٹی ہیں، لیکن کسی کی ہمت ہے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ مجال ہے کوئی کہہ سکے کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہٹائے گا ہم ہٹا کر دکھائیں گے؟ ہے کسی میں ہمت آج؟ کہاں گئے گیدڑ، کہاں گئے ان کی لمبی لمبی زبانیں؟ آؤ آ کر کھڑے ہو کر اب بتاؤ، ادھر ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اب بتائیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب بتا کہاں گئی وہ ہمتیں؟ اب ہمارے بھائیوں، کسان بھائیوں کے سامنے کھڑا